بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت مولانا انصار اللہ صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم، بورڈ کے معزز رکن حضرت مولانا محمد جعفر پاشا صاحب، بورڈ کے ایک اور معزز رکن جناب متین الدین قادری صاحب، ممتاز عالم دین اور صاحب افتاء حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب دامت برکاتہم، امیر جماعت اسلامی ہمارے جناب حامد محمد خان صاحب، حضرات علماء کرام اور عزیزان ذی احترام، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بار بار کی تہنیت سے مجھے بہت شرمسار ہونا پڑتا ہے، اور بار بار مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں اس کا مستحق ہوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اہل بنا دے۔ حیدرآباد کی بورڈ کے ساتھ بہت ہی دیرینہ تاریخ وابستہ رہی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سوچ اگرچہ دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی، اور دیوبند سے یہ سوچ جو ایک قطرے کی شکل میں تھی ممبئی آ کر بحر بیکراں بن گئی دسمبر 1972 میں، لیکن بورڈ کی باضابطہ تشکیل حیدرآباد میں ہوئی۔ اس وقت یہاں بڑی اہم شخصیتیں تھیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الجامع نظامیہ، حضرت مولانا شیخن شتاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ، جن سے مجھے ملاقات کی بہت سعادت حاصل رہی ہے، بڑی شفقتیں ان کی مجھ پر رہی ہیں، سالار ملت جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، جناب سید خلیل اللہ حسینی صاحب مرحوم، ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب، یعنی اس وقت حیدرآباد میں اہل علم کی اور اصحاب نظر کی ایک کہکشاں تھی، اور اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا بورڈ کی تشکیل کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بورڈ میں ہمیشہ حیدرآباد کی ایک نمایاں نمائندگی رہی۔ بحیثیت عہدے کے ہمارے محترم جناب عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم، کارگزار جنرل سیکریٹری، بورڈ کی تاریخ میں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات سے بورڈ کو جتنا نقصان پہنچا کم کسی اور شخصیت کے گزرنے سے پہنچا ہوگا۔ جو بڑے حضرات تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یہ ذمہ داری بزرگوں نے مجھ سے متعلق کی ہے، اور اس نسبت سے حیدرآباد فرخدہ بنیاد اس وقت اس تحریک کا مرکز و مرجع ہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا اور نیک تمناؤں کا سہارا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمیشہ بورڈ کے اور بورڈ کے اس ادنا خادم کے شامل حال رہیں گے، اور اس وقت واقعی میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں،
دعا کی بہت ضرورت ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ انسانی تدبیریں کتنی بھی تیز ہو جائیں، کتنی بھی قوت کے ساتھ انجام دی جائیں، جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو وہ ایک گرد کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ تو ملک میں جو حالات ہیں اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صرف سیاسی کوششوں اور جد و جہد پر توجہ نہ دیں، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں 2 ہی کام کیا، دن کے وقت دعوت اور رات کے وقت دعا، اور انہی دونوں نے مل کر مسلمانوں کو ان کی منزل کامیابی تک پہنچایا۔ اس موقع سے میں آپ حضرات سے ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، سر مڈاتے ہی اولے پڑے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ انہی دنوں بورڈ بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ آپ حضرات کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہو سکے وہ کیا جائے۔ جیسے ابھی UCC کا مسئلہ ہے، بورڈ نے اس کے لیے تشہیر کے بغیر اپنی طاقت کے اعتبار سے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لا کمیشن میں بورڈ کی طرف سے مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس کی مخالفت کا اظہار کریں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ مجموعی طور پر 1 لاکھ سے نہیں 1 کروڑ کے قریب وہاں لوگوں کے رائے پہنچی ہیں، اور اس میں 80 لاکھ سے زیادہ UCC کی مخالفت میں ہیں، اور زیادہ تر وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے۔ اسی طرح بورڈ نے یہ طے کیا کہ ہندوستان میں جتنی اقلیتیں ہیں ان سب اقلیتوں کو اس مسئلے میں ساتھ لیا جائے۔ عیسائیوں سے ملاقات کی گئی، سکھوں سے ملاقات کی گئی، بدھسٹوں سے ملاقات کی گئی، جینیوں سے ملاقات کی گئی، دلتوں سے ملاقات کی گئی۔ آپ نے جو سکھوں کا بیان دیکھا ہے بہت قوت کے ساتھ UCC کے خلاف، یہ دراصل انہی کوششوں کا حصہ ہے، اور خاص کر قبائلیوں سے ملاقاتیں کی گئی، جھارکھنڈ میں بھی، آسام میں بھی، چھتیس گڑھ میں بھی، ہر جگہ قبائلیوں سے ملاقات کی گئی، کیونکہ UCC اگر ایمانداری سے انہوں نے نافذ کیا غیر جانبداری کے ساتھ تو قبائلی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، اور اس کی وجہ سے وہ اس مسئلے میں حکومت کے خلاف کھل کر آئے۔ دوسرا قدم بورڈ نے یہ اٹھایا کہ جتنے اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے بات کی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسٹیٹ میں KCR صاحب سے بات کی گئی، آندھرا پردیش میں موجودہ CM اور اس کے علاوہ چندرا بابو نائیڈو سے بات کی گئی، مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے سے اور شرد پوار سے بات کی گئی، اتر پردیش میں جو ملائم سنگھ کے بیٹے ہیں، کیا نام ہے ان کا، اکھلیش یادو، ان سے بات کی گئی، مجھ سے خود فون پر ان سے بات ہوئی۔ اسی طرح وہاں جو دوسری اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سے بات کی گئی، بہار میں نتیش کمار سے بات کی گئی، جدیو سے، لالو پرساد یادو سے بات کی گئی، بنگال میں ممتا بنرجی سے بات کی گئی، تقریباً
کانگریس پارٹی سے خاص طور پر بورڈ کے ایک پورے وفد نے ملاقات کی. ہم نے ان کو خط لکھا کہ بورڈ کا وفد ملنا چاہتا ہے. کھرگے صاحب سے وہاں ملاقات کی گئی. چونکہ کانگریس کا موقف بھی ڈاماڈول تھا اور بورڈ کے وفد کی ملاقات کے بعد انہوں نے واضح طور پر UCC کی مخالفت میں اپنا بیان دیا. کرناٹکا میں وہاں کی حکومت سے ملاقات کی گئی, تمل ناڈو میں کی گئی. غرض کہ پورے ملک میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی کوشش کی گئی. اس کا 2 مقصد تھا. ایک تو سیاسی دباؤ حکومت پر پڑے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں بل کو لائے تو کم سے کم راجیہ سبھا میں یہ بل پاس نہ ہونے پائے. تو یہ کوششیں کی گئی ہیں. ان کوششوں میں اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور ابھی یہ کوششیں جاری ہیں. تیسری بات یہ ہوئی کہ خود ملت کے تمام طبقات کو اس میں متفق رکھنے کی پوری کوشش کی گئی. ہماری بہت سی تنظیمیں ہیں لیکن بورڈ نے تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کے دستخط کے ساتھ بیان جاری کیا کہ ہمیں UCC کی مخالفت کرنی چاہیے تاکہ یہ ذہن نہ بنے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہے. ہم لوگوں نے اس میں شیعہ بھائیوں کو بھی شامل کیا, بریلوی بھائیوں کو بھی شامل کیا اور کوشش یہ کی کہ ایک متحدہ نقطۂ نظر سامنے آئے. ہم نے اس اپیل میں بہنوں کو بھی شامل کیا اور جو UCC کے خلاف لوگوں کی رائے داخل کی گئی اس میں بورڈ نے ہدایت دی کہ خاص طور پر خواتین کی طرف سے بھی رائے داخل کرائی جائیں کیونکہ عورتوں کے نام پر مسلم پرسنل لاء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور UCC کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کوششوں کی وجہ سے حکومت کی زبان میں فرق آیا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے تو بھوپال میں اس طرح بیان کیا کہ گویا وہ بس اسی مانسون سیشن میں UCC کا بل لائیں گے اور اس کو نافذ کر دیں گے. لیکن آپ جان رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اگرچہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے لیکن یہ ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان پر اس سلسلے میں کافی دباؤ پڑا ہے. یہاں تک کہ NDA کی جو حلیف پارٹیاں ہیں ان سے بھی بورڈ کا وفد ملا اور کئی پارٹیوں نے اس مسئلے میں حکومت کے موقف کی مخالفت کی. تو بورڈ جو کوشش کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ایک اور اہم کام بورڈ کا یہ ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے سڑکوں پر نہیں اترے. بورڈ نے مسلسل یہ اپیل کی کہ اس موضوع پر کوئی ریلی نہیں نکالی جائے, کوئی عوامی پروگرام کھلے میدان میں نہیں رکھا جائے. ہم مسجدوں میں جمعہ کے بیانات میں لوگوں کو اس مسئلے کی اہمیت سمجھائیں کیونکہ فرقہ پرست تنظیمیں اس وقت اس کے انتظار میں ہیں کہ مسلمان سڑکوں پر اتریں تاکہ ہم اپنی گولی بھی آزمائیں, اپنی تلواروں کی بھی آزمائش کریں اور اس کے مقابلے میں جو برادران وطن ہیں ان کو سامنے لے آئیں. لیکن اس پالیسی کا فائدہ یہ ہوا کہ عام طور پر برادران وطن نے اس مسئلے سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی, باوجود ہے کہ RSS نے اندرونی طور پر تحریک بھی چلائی اور لوگوں کو UCC کی حمایت میں اپنی رائے داخل کرنے کا مشورہ بھی دیا. لاء کمیشن سے ہم لوگوں نے گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وفد سے ملاقات بھی کریں اور جو صحیح صورتحال ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں. تو اب وہ اس کے لیے تیار ہوئے ہیں
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بورڈ کا ایک نمائندہ وفد جس میں تمام مکاتب فکر کی شمولیت ہوگی لاء کمیشن سے ملاقات کرے گا۔ ہم لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ حکومت سے بات کرنا چاہیں گے، ہوم منسٹر سے بات کرنا چاہیں گے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ جن کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی ہے وہ اپنا منہ چھپاتے ہیں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ دستور اور دلیل کی قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم کسی سے بھی ملاقات کرنے کو اور اپنا موقف پیش کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ کوششیں کی گئی ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر میں دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم کو امت کا یہ مزاج بنانا ہوگا کہ وہ قانون کی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت سے اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیا حکومت کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں کیا پولیس کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ مزاج بنانا ہوگا کہ حکومت جو بھی قانون بنائے ہم تو ہر قیمت پر اپنی شریعت پر عمل کریں گے، چاہے اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں مادی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب آنے والے حالات میں یہی اس کا اصل حل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو کسی بھی مرحلے پر کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ آج موب لنچنگ ہو رہی ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موب لنچنگ نہیں ہوئی تھی؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موب لنچنگ نہیں کی گئی؟ کیا حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لنچنگ نہیں کی گئی؟ آج مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کیا شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا تھا؟ اور کیا خود مدینہ میں غذائی اشیاء کی آمد کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ جن آزمائشوں سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ آزمائشیں اس سے بہت اضافے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام کی پاک زندگیوں میں موجود ہیں۔ تو ہم کو اس کی وجہ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کو جتنا ڈرایا جاتا ہے زادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہمارے ایمان میں، ہماری دین پر استقامت میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اور ہم اس بات کا عزم رکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، شریعت کے ایک ایک حکم کے لیے جو قربانی دینی ہوگی ہم اس قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان قربانیوں سے دوچار نہیں ہوئے، لیکن ہم کو اس کا عزم مصمم رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یمن کے بعض قبائل نے، کچھ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا، جھوٹے مدعیان نبوت پر ایمان لے آئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، باقی ساری چیزوں کو مانتے تھے۔ بعض وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ زکوٰۃ بھی ہم دیں گے لیکن ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، جو ہم حضور کے حوالے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔
حضور کی پوری زندگی میں اور تمام غزوات میں جتنے صحابہ شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب والی جنگ میں اس سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت ہم لوگ زکوٰۃ والے مسئلے کو چھوڑ دیں، یہ کم سے کم حضور کی نبوت کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں یا زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے سے انکار کرتے ہیں، ابھی ان کو ہم تھوڑا سا نظر انداز کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا انت جبار فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں تو تم بہت زور زبردستی کا مظاہرہ کرتے تھے اور زمانہ اسلام میں کمزوری اور بزدلی کا اظہار کر رہے ہو۔ اگر کوئی جہاد کے لیے نہیں جائے گا تو ابو بکر تنہا جہاد کے لیے نکلے گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو آج ہم سب کو اپنے گھروں پر اس کا نقش لگا لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا الدین ینقص و ابو بکر حی، کیا اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے گی اور ابو بکر زندہ رہے گا؟ آج ہندوستان کے ہر مسلمان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو اپنے دامن دل سے باندھنا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اپنی اجتماعیت کو قائم رکھیں۔ بورڈ جو ہم سب کا متفقہ ادارہ ہے، ہم سب اپنی آواز کو ملا کر اس کی آواز کے ساتھ شامل ہوں۔ بورڈ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، ہم آپ سب بورڈ ہیں۔ کسی کے مسجد کی کمیٹی بن جائے، اس میں 10 آدمی انتظامی کمیٹی میں آ جائیں تو کیا مسجد 10 آدمیوں کی ہے؟ مسجد تمام مسلمانوں کی ہے، تمام مصلیوں کی ہے۔ اسی طرح جو ملی ادارے ہوتے ہیں، انتظامی اعتبار سے چاہے کچھ لوگ اس کے ارکان ہوں، عہدیدار ہوں، لیکن وہ پوری ملت اسلامیہ کی پراپرٹی ہے۔ تو میں اس موقع سے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست ڈاکٹر نظام الدین صاحب کا۔ میں نے ان سے بہت منع کیا، بہت درخواست کی کہ آپ اس سے باز آ جائیے، زیادہ سے زیادہ آپ میرا کوئی خطاب رکھ دیجئے، مجھے موقع دے دیجئے میں کچھ عرض کروں۔ لیکن بہرحال مومن کی محبت بھی آدمی کے لیے آخرت کا اثاثہ ہے۔ انہوں نے یہ اظہار محبت کے لیے کلمات محبت بھی پیش فرمائے، گلہائے محبت بھی پیش فرمائے اور ردائے محبت بھی پیش فرمائی۔ میں ان کا اور ان کے رفقا کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ دین کے لیے ہر طرح کی قربانی میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔